خواتین آج تو ادب کے علاوہ دوسرے میدانوں میں بہت فعال نظر آتی ہیں، لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ شریف بہو بیٹیوں کے لیے تو تعلیم بھی بہت معیوب تصور کی جاتی تھی اور مطالعہ تو تقریباً ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ عورتوں کے لیے ایک خاص میدان سلیکٹ کر لیا گیا تھا جو کہ ان کا گھر تھا، جسے ایک جائے پناہ یا محفوظ ٹھکانہ تصور کیا جاتا تھا۔ مذہبی تعلیم ان کے لیے کافی سمجھی جاتی تھی اور معاشرے میں ایک ماں، بہن، بیٹی اور بہو کے یا بیوی کے علاوہ اور کوئی رول ان کا متعین نہیں کیا گیا تھا۔ ان حالات میں اگر کوئی خاتون تخلیق کار اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کرنا چاہتی تو وہ کیا کرتی؟ وہ ناول یا افسانہ کیسے لکھتی؟ شعر کیسے کہتی؟ اس انحطاط پذیر معاشرے میں جب کوئی مرد ادیب بھی لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ اس کے سامنے یہ ایک الجھن ہوتی ہے کہ وہ کیا لکھے اور کیا نہ لکھے، کیا سوچے اور کیا نہ سوچے، کون سی چیز اس کے مفاد میں ہے، کون سی چیز اس کے خلاف استعمال ہوگی۔ تو اس سارے سین میں جب کوئی خاتون لکھنے کے لیے بیٹھتی ہے تو اس کے اوپر ان پریشرز کے علاوہ مزید پریشر ہوتے ہیں۔ وہ کھل کے اپنی بات کا اظہار کرنا اس کے لیے بہت مشکل سمجھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود کچھ خواتین نے ہمت کی اور انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ ابتدا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ ایسی خواتین ہمیں نظر آتی ہیں جو اپنی شناخت چھپا کر لکھا کرتی تھیں، یعنی آج بھی جب ہم پرانی تحریریں دیکھتے ہیں تو والدہ فلاں، زوجہ فلاں یا نام کا مخفف استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا نام جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ایک خاتون تھیں، زاہدہ خاتون شیروانیہ، جو ذیخ شین کے نام سے لکھا کرتی تھیں۔ آج جب انہیں دیکھیں تو باقاعدہ تعلیم نہ ہونے کے باوجود بھی ان کا سیاسی اور عصری شعور اتنا زیادہ ہے کہ حیرت ہوتی ہے اس کے اوپر۔ جدید تعلیم کے ساتھ اور نئی روشنی کے تصورات اور کچھ حد تک معاشی آزادی کے ساتھ خواتین کو ادبی رسائل کی صورت میں ایک بہت اچھا پلیٹ فارم میسر آیا۔ ادب لطیف، سویرا، نقوش یا ادبی دنیا جیسے رسائل نے خواتین کو موقع دیا اور انہوں نے لکھنا اور چھپنا شروع کیا۔ اس حوالے سے جب ہم نام دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا اور سب سے اہم نام جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ عصمت چغتائی کا ہے، جنہیں ہم بجا طور پہ خواتین کے قافلے کی سالار قرار دے سکتے ہیں۔ عصمت چغتائی نے نہ صرف اپنی تحریروں سے بلکہ اپنی شخصیت سے بھی عورتوں کے متعلق مخصوص روایات اور تصورات کو بالکل توڑ دیا۔ ان کے ذہن میں ان عورتوں کے معاشرے میں عورتوں کے کردار کے یا حیثیت کے متعلق کوئی ابہام نہیں تھا۔ ان کی ہر تحریر، کوئی ناول ہو، افسانہ ہو، اس میں انہوں نے کسی نہ کسی طبقاتی یا نسائی پہلو کو اس طرح اجاگر کیا کہ وہ باقاعدہ دستاویز کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ عصمت چغتائی کے بعد بہت سے بڑے نام ہیں، جیسے قرۃ العین حیدر کا ایک بہت بڑا نام ہے جنہوں نے اپنے ایک مخصوص انداز میں لکھا۔ پھر الطاف فاطمہ ہیں، خدیجہ مستور ہیں، ہاجرہ مسرور ہیں، جیلانی بانو ہیں، بانو قدسیہ ہیں۔ ان سب نے اس سلسلے کو کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھایا۔ اب شعر کی طرف جب ہم آتے ہیں تو اس میں صورتحال ہمیں اور بھی مشکل دکھائی دیتی ہے، یعنی خواتین شعر کہتی تو تھیں لیکن اپنی سائیکی کا پوری طرح اظہار نہیں کر سکتی تھیں۔ اس میں پھر دو طرح کی ہمیں خواتین دکھائی دیتی ہیں، ایک تو وہ ہے جیسے زہرا نگار، ادا جعفری یا شبنم شکیل ہیں، جنہوں نے گھریلو سطح پر خواتین کے مسائل اور ان کے جو کمپرومائزز ہیں ان کو ڈسکس کیا۔ دوسری طرف ہمیں کشور ناہید اور فہمیدہ ریاض جیسی خواتین نظر آتی ہیں جنہوں نے ایک جارحانہ قسم کا لب و لہجہ اختیار کیا۔ تو اس کے علاوہ پھر ہمیں پروین شاکر بھی وہیں کہیں کھڑی دکھائی دے جاتی ہیں، جنہوں نے ایک نوعمر لڑکی سے لے کے ایک باشعور خاتون تک کا سفر طے کیا۔ تو آج جب ہم اگر دیکھیں تو عورتوں کے لیے حالات ماضی کی نسبت بہت بہتر ہیں، یعنی عورتوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ مرد جو ہیں وہ مرد ادیب ان کے جذبات اور احساسات کو اس طرح بیان نہیں کر سکتے جیسے کہ وہ خود۔ تو جیسے کہا جاتا ہے کہ گھائل کی گت گھائل جانے، عورتوں نے قلم اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے۔ عورتوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اب ہوا بند ڈبوں میں سانس نہیں لیں گی، وہ سوچ سکتی ہیں، سمجھ سکتی ہیں، لکھ سکتی ہیں، بول سکتی ہیں، اپنا ایک نظریہ رکھ سکتی ہیں اور اس کا اظہار بھی کر سکتی ہیں۔ اس حوالے سے خواتین نے ادب کی مختلف اصناف میں طب آزمائی کی ہے، جن میں پرانی سے لے کر نئی تک تمام شامل ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ یہ ہمیشہ اسی طرح چلتا رہے گا۔